السلام علیکم بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم 12واں باب شروع کریں گے۔ اچھے اخلاق اور عادات۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ میں جب کسی سے ملوں تو کہتا ہوں السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو۔ میرا نام انیتا ہے۔ میں جب صبح کسی سے ملوں تو کہتی ہوں صبح خیر۔ لوگوں سے اچھے انداز سے ملنا ایک اچھی عادت ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ایک جو لڑکا ہے وہ مسلمان ہے اور جو لڑکی ہے اس کا نام انیتا ہے۔ جو مسلمان لڑکا ہے وہ صبح اٹھ کے السلام علیکم کہہ رہا ہے، جبکہ جو لڑکی مسلمان نہیں ہے اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے، انیتا نام ہے اس کا، وہ صبح اٹھ کے صبح خیر کہہ رہی ہے، یعنی کہ وہ گڈ مارننگ کہہ رہی ہے۔ اب جو لڑکا مسلمان ہے وہ ہمارے پاس السلام علیکم کہہ رہا ہے اور سلامتی بھیج رہا ہے، اور جو لڑکی انیتا ہے وہ بھی صبح خیر کہہ کر یہی کر رہی ہے، لیکن لفظوں کا انتخاب مختلف ہے کیونکہ اس کے مذہب میں السلام علیکم نہیں کہتے۔ لیکن انیتا کا بھی یہ ماننا ہے کہ سب سے اچھے انداز میں ملنا ایک اچھی عادت ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے وقت مختلف انداز میں سلام کرتے ہیں۔ اب جب مسلمان کسی سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، لیکن اگر کوئی اور مذہب کا ہوگا تو وہ صبح خیر یا کچھ اور اس قسم کے الفاظ کا استعمال کریں گے۔ لیکن سب کسی بھی مذہب سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے، الفاظ مختلف ہوں گے لیکن اچھے انداز میں ہی ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اب میں کچھ اور باتیں آپ کو بتانے والی ہوں۔ عبداللہ اور احمد دوست ہیں۔ عبداللہ کو احمد کی درج ذیل باتیں پسند ہیں۔ اب یہاں پر جو باتیں ہیں یہ ساری باتیں اچھے اخلاق میں آتی ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں اور پھر آپ سب نے بتانا ہے کہ آپ ان میں سے کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سچ بولنا، نرمی سے بات کرنا، ایمانداری، وقت کی پابندی، قانون پر عمل کرنا، شکریہ ادا کرنا۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو بچہ سچ نہیں بولتا پھر کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، اسی لیے سچ بولنا بہت ضروری ہے۔ ایمانداری، اگر کوئی آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھوا کر جاتا ہے تو آپ کو چاہیے آپ اس میں خیانت نہیں کریں بلکہ ایمانداری سے اس کی چیز رکھیں، اور جب وہ واپس مانگے تو اس کو ویسے ہی واپس کر دیں۔ نرمی سے بات کرنا، اب آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو اچھے لہجے میں کرنی چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ وقت کی پابندی، اب جیسے اسکول کا ایک وقت آنے کا، سب بچوں کو چاہیے اسی وقت پر اسکول آئیں اور اس سے لیٹ نہ ہو۔ اگر اسمبلی اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ بری بات ہے۔ اسی طرح کہیں پر بھی جانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے تو وقت کی پابندی ضروری ہے۔ شکریہ ادا کرنا، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھے سے بات کر رہا ہے، آپ کو کچھ دے رہا ہے یا کچھ نصیحت کر رہا ہے تو آپ نے اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے۔ قانون پر عمل کرنا، جس طرح پہلے ہم نے ٹریفک کے قانون، اسکول کے، جماعت کے پڑھے ہیں، ہر ایریے کے اس کے مطابق کافی سارے قانون ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں بھی کچھ قانون ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر ہم اسکول جاتے ہیں وہاں کے بھی قانون ہوتے ہیں، تو ہر جگہ کے قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ سب بچوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کا پسندیدہ دوست کون ہے، اس کا نام بتانا ہے اور اس میں کون سی اچھی عادتیں موجود ہیں، یہ بھی سب بچے بتائیں گے اپنے اپنے دوست کے بارے میں۔ اب بچوں میں آپ کو بتاؤں گی کھانے کے آداب۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمیں کھانا کھاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے، کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی نیچے گرانا چاہیے۔ کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی نیچے گرانا چاہیے۔ منہ بند کر کے کھانا چاہیے، جب منہ میں نوالا ہو تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے سامنے سے کھانا لینا چاہیے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مانگ لینا چاہیے۔
پھل، سبزیاں، دالیں، انڈے اور گوشت وغیرہ صحت بخش خوراک کا حصہ ہیں۔ یہ خوراک ہمارے جسم اور دماغ کو صحت مند رکھتی ہے۔ غیر صحت مند کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر ہم غیر صحت مند کھانے کھائیں گے تو ہماری صحت صحیح نہیں رہے گی، ہمارے معدے میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دوائیاں کھانے کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، ہم بیمار پڑ سکتے ہیں، اور اگر ہم بیمار پڑیں گے تو ہم اپنا کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکیں گے۔ اب اچھی طرح کھانا کھانے کے کیا کیا آداب ہیں، یہ سب بچے مجھے ضرور بتائیں گے، اور ایسا کریں گے کہ اب سے جب وہ کھانا کھائیں گے تو کوشش کریں گے ان باتوں کا خیال رکھیں، ہمیشہ اپنے آگے سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں، اور باقی تمام آداب کا بھی خیال رکھیں۔ طلباء کو بتائیں کہ بیت الخلاء استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ دھونا ہمیں جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح غیر صحت بخش کھانے ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح اگر آپ بیت الخلاء استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو یہ کافی سارے جراثیم آپ کے ہاتھوں کے ذریعے آپ کے منہ میں چلے جائیں گے، اسی لیے صابن سے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا باب تھا یہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔